السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ 3 ہفتوں میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کو ملا کر لیوی میں فی لیٹر 79 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے، اور جبکہ آئی ایم ایف سے بات کی جائے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ پاکستان نے کیا اس میں 80 روپے تک لیوی کی بات کی گئی تھی، لیکن اب 115 روپے سے بھی زیادہ لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ جس طرح پرویز رشید صاحب نے تو یہ کہا کہ جناب بجٹ خسارہ کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا ہے، تو عوام پر لیوی کی شکل میں بوجھ ڈال دیا گیا۔ اس پر بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ ایک طرف خطے کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے حکومت چھپ نہیں سکتی یہ کہہ کر کہ جناب خطے کی صورتحال، لیکن عام لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جن سے ووٹ لے کر کے آئے ہیں اور جن کی تعداد جو ہے کروڑوں میں ہے، ان کے لیے ریلیف کب ہوگا، کس طرح ملے گا، اور اس مہنگائی کا کیا ہوگا۔ کیونکہ پیٹرول آج دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، 415 روپے سے زیادہ پیٹرول ہے۔ اس طرح ڈیزل کی بات کر لیں، پیٹرول مصنوعات میں دیگر چیزوں کی آپ بات کر لیجئے، آٹا، چینی، دال، تمام چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ حکومت کے اس حوالے سے کیا پالیسی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر 28ویں ترمیم کا ایک بار پھر شور بلند ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے 28ویں ترمیم میں ہو سکتا ہے عید سے قبل آ جائے، عید کے بعد تو لازمی آئے گی، اور اس میں 18ویں ترمیم میں کچھ شکیں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اس میں کی گئی ہے۔ ایم کیو پاکستان چاہتی ہے 148 کو شامل کیا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ سے شرجیل لیوان صاحب، سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، بہت شکریہ۔ جمال احمد صاحب ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور شرجیل صاحب آپ سے آغاز کروں گا کہ 2 ہفتوں میں مسلسل 3 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیوی میں ظاہر اضافہ ہوا ہے، یہ براہ راست ٹیکس ہے عوام سے جو وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی عوام کی کا یقیناً احساس ہوگا کہ کیا صورتحال ہے خاص طور پہ عوام کی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خطے میں صورتحال کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا پاکستان میں جو پیٹرول پرائزز انکریز ہوئی ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی کل کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ماہرین ہیں وہ پریشان ہیں کہ جس طریقے سے پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ حکومت نے تو عوام کو ریلیف دیا ہے، چاہے وہ 1 مہینے کی آپ دیکھ لیں فری ٹرانسپورٹ کی صورت میں دیا ہو، یا موٹر سائیکلز کے لیے، کسانوں کے لیے انہوں نے اسپیشل پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی صوبوں کو کہ آپ نے عوام جو ہماری جو یہ مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس کی طبقہ ہے اس کو خصوصی ریلیف دینا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں نا کسانوں کو اور جو موٹر سائیکل والوں کو کس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے۔ دیکھیں اب مجبوری ہے، ہم حکومت شوق سے اپنی پیٹرول پرائسز انکریز نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ مجبوری یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ اتنی زیادہ انکریز ہو چکی ہیں کہ حکومت نے تو پھر بھی، اگر میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں پاکستان میں پیٹرول آج بھی سستا ہے۔ میں اگر یورپ کی مثال لے لوں یا میں اور امریکہ کی ایگزامپل لے لوں یا برٹن کی ایگزامپل لے لوں، پاکستان میں پیٹرول آج بھی سستا ہے۔ میرے امریکہ ایگزامپل میں لے لوں، کی یورپ کے اندر 2.5 یورو، شرجیل صاحب مسئلہ یورپ کے یہ ہے اندر سر لیٹ می ریسپونڈ سر، یورپ میں 2.5 لیٹر کا 2.5 یورو کا لیٹر پیٹرول ہے۔ برٹن میں 2.5 پاؤنڈ کا تقریباً کیا نام ہے 1 لیٹر پیٹرول ہے۔ تو پاکستان میں تو پیٹرول سب سے سستا مل رہا ہے پورے، اگر آپ خطے سے دیکھا جائے۔ لیکن ایک مجبوری ہے حکومت کی بھی، جب انٹرنیشنلی طور پہ پیٹرول کی پرائز انکریز ہوگی تو حکومت نے بھی تو اپنی پیٹرول کی پرائز کو مجبوراً بڑھانا پڑے گا۔ کوئی حکومت شوق سے چیزیں نہیں بڑھاتی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت تو سب سے زیادہ عوام کی درد رکھنے والی حکومت ہے، اور وہ یقین کریں گے سر آپ ہر روز پرائم جی منسٹر میٹنگ بیانات لیتے کی ہیں حد چیز تک، کے اوپر۔ شرجیل صاحب بیانات کی حد تک درد رکھنے والی تو ساری حکومتیں اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں۔ فیکس آمدنی آپ کو امریکہ کی یا یورپ کی بھی بتانی پڑے گی لوگوں کو کہ وہاں فیکس آمدنی کیا ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں عوام کے لیے، یہ بھی آپ کو سر ہم بتانا نے پڑے گا۔ دیکھیں سر یہاں 415 روپے پیٹرول ہے، 150 روپے عمران خان کے دور میں پیٹرول تھا، تو ہم سب نے ٹیلی ویژن پر بھی آپ لوگوں نے مارچ کیے تھے، ہم روزانہ پروگرام کرتے تھے۔ اب 150 پہ تو آپ لوگ مارچ کرتے رہے، ہم پروگرام کرتے رہے، 415 پہ آپ بتائیں جی پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ سر پوری علی دنیا صاحب دیکھیں، میں لیکن علی صاحب آئی ایم لیکن ایف اس سے ٹائم پہ لیوی، دیکھیں سر سن عمران تو خان لینا، صاحب آئی ایم یہ ایف جو سے IMF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے نا۔ کیا لیوی کا آپ نے 80 روپے، ہمیں 117 روپے کیوں لے رہے ہیں ہم سے آپ؟ دیکھیں جو ہمارے اوپر IMF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے نا، عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے 80 روپے جو کا ہے آئی ایم ایف بم، سے سر، سر معاہدہ دیکھیں میری 80 روپے بات کا ہے۔ سنیں نا، IMF کی جو تلوار جو لٹک رہی ہے، یہ معاہدے اس ٹائم کے معاہدے جو ہمارے گلے میں پٹکے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2017 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی، آپ اس ٹائم پہ دیکھ لیں پیٹرول کی پرائسز کیا تھی، اس ٹائم پہ دیکھ لیں ہمارے اوپر دنیا اس ٹائم کہہ رہی تھی کہ G20 میں پاکستان آنے والے وقت میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تو 4 سال جو 3.5-4 سال ہمارے جو گلے میں سر مسلط آپ کیا گیا سری ہمارے اوپر، لنکا، عوام کے بنگلہ اوپر، یہ دیش، ہر اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا آپ ہے۔ امریکہ، حکومت کی بھائی دن رات کوششیں ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کریں، حکومت دے بھی رہی ہے۔ آپ دیکھیں
دیکھیں نا 1 مہینہ پورے پنجاب کے اندر، 1 مہینہ پورے اسلام آباد کے اندر ٹرانسپورٹ کر دی. کیا عوام کا درد ہے تو حکومت کو یہ کام کیا نا. بڑا درد ہے جی، بالکل درد ہے. اس لیے بول رہا ہوں کہ عوام، آپ نے امریکہ یورپ کی مثال دے دی. امریکہ یورپ کا پاسپورٹ لاسٹ 4 پاسپورٹ بدترین پاسپورٹ میں شامل نہیں ہے، نہ ان کے دنیا کے بدترین شہروں میں کراچی شامل نہیں ہے. دیکھیے آپ ایک ترقی کہاں ہے پوری دنیا میں آپ غریب عوام، جہاں پر آپ کو معلوم ہے شرجیل پاکستان میں 40,000 روپے حکومت نے سیلری مقرر کی ہے کم سے کم مزدور کی. آپ جانتے ہیں 40 بھی نہیں ملتی. وہاں اگر 400 روپے 500 روپے پیٹرول خریدنے لگ جائے بندہ تو کس طرح بجٹ اس کا بنے گا. میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف بھی. جمال احمد صاحب ایم کیو پاکستان سے تعلق ہے، آپ بھی سر سن رہے ہیں گفتگو. جمال صاحب ظاہر ہے عوام سے ووٹ لے کر کے آپ لوگ آتے ہیں تو عوام کا دباؤ یقیناً ہوگا. اس وقت وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں علی بھائی بہت شکریہ، بہت اہم ایشو ہے اور سب سے زیادہ غریب طبقہ ہمارا بہت زیادہ معاشی صورتحال کا شکار ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. ایم کیو نے جہاں جب بھی ہو سکا وزیر اعظم سے بات کرنے کا موقع ملا، وزیر اعظم سے بات کی اور پریس کانفرنس کی. بہت ساری چیزیں ہیں جو مشکل پر رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر ہیں جو ہمارے بھائی نون لیگ کے بیان کر رہے تھے. آپ نے خان صاحب کا ٹائم کا بات کی. بھائی دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو ہے نا ایران امریکہ اور اسرائیل جنگ چل رہی ہے آپ کے سامنے. پاکستان فیلڈ مارشل جمال صاحب 3 ملکوں میں جنگ چل رہی ہے. کووڈ پوری دنیا میں آیا تھا، اس کے باوجود بھی 118 روپے بیرل فی بیرل تھا اور پاکستان 150 بک رہا تھا. میں خان صاحب کی گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر رہا، میں یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت چاہے تو ریلیف دے سکتی ہے. دیکھیں جتنا ریلیف دے سکتی ہے تو حکومت نے دیا. اور اس وقت جو ہے نا آپ کورونا کی بات کر رہے ہیں تو کورونا کے چکر میں انہوں نے نہیں بڑھایا، اسی اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے یقین مانے اس کا جو ہے تسلسل آگے بڑھتا گیا. انہوں نے روک کے رکھا. وہ آئی ایم ایف سے ڈیلنگ بھی کی، آئی ایم ایف کے اندر ساری چیزیں بڑھوائی بھی انہوں نے ملک کو نقصان کیا. بعد میں جا کے پرابلم آ رہی. آئی ایم ایف کے بھی مسئلہ ہے کہ قرضہ بھی لیا، شرائط بھی مانی، سب کچھ میں نہ ماننے والی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ ہے پرابلم، اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہوئی. دوسری یہ کہ اپنا ہرمز جس کی وجہ سے پیٹرول کا مسئلہ، ایل پی جی کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہوا. جب تک وہاں سے جہاز جمال صاحب اپنا ہرمز کا مسئلہ صرف ہمارا ہے، سری لنکا کا مسئلہ نہیں ہے، بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پیٹرول کی قیمتیں ہم سے کم کیوں ہیں؟ دیکھیں وہ معاشی طور پہ ہو سکتا ہے مستحکم وہاں پالیسی کیا بات کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے گیا ہے 71 میں اور سر ان کا ٹکا پاکستان سے بہتر ہے. سر ہمارے یہاں تھوڑی سی بہت ساری مشکلات ہیں. یہاں پہ عوام غریب ہے اور جو بڑے بڑے جو کیا کہے مگرمچھ جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے پیسے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے ہوں گی. میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور تمام رفاقار یہ تمام مل کے یہ تھوڑا سا یہ جو ہے ایران امریکہ کا معاملہ سیٹل ہو گیا تو انشاءاللہ معیشت بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب کی نگاہ حافظ صاحب کے اوپر ہے. حافظ صاحب بہتر کریں گے ملک میں اور انشاءاللہ اگلا جو ٹاسک ہے وہ معیشت کے بحالی کا ہے. یار آپ کا مطلب ہے سر آپ لوگ خوشمت کیجئے گا، جنگ بھی انہوں نے دیکھنی ہے، حفاظت بھی ملک کی وہی کریں گے، باقی سیاسی آپ لوگ تو پھر گھر چلے جاؤ سر، انہیں کو رہنے دو، وہ پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ لا کے رکھ دیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا حصہ ہے، ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. سب مل کے کام کریں گے، کاوشیں کریں گے. حکومت چلانا آپ کا کام ہے سر، حکومت چلانا آپ کا کام ہے. اسمبلیوں میں عوام کے لیے آپ لوگوں نے آواز بھی اٹھانی ہے، آپ لوگوں نے قوانین بھی بنانے ہیں. یہ بھی ڈال دیں آپ سرور بھائی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہوگا. وقتی طور پہ پریشانی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے بقرعید تک کچھ نہ کچھ بہتری آنے کے چانس ہے، اسباب ہے. دیکھیں نا بہت سے لوگ تو شہید ہو گئے اس کے اندر، وہ تو واپس نہیں آ سکتے. یہ پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے یہ واپس آ سکتا ہے. اور ٹھیک ہے پیٹرول جب بڑھتا ہے تمام چیزیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی اجناس ہو یا جو بھی انفراسٹرکچر جو بھی ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں پریشان حال ہیں. آدمی 400 لیٹر میں سمجھتا ہوں یہاں سے ٹاور جائیں گے تو جانے میں ہی ختم ہو جائے گا. مینٹیننس چارجز بھی مہنگے ہو گئے، روڈ کی صورتحال بھی خراب ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ اسمبلی میں قومی عوام میں رہتے ہیں، ظاہر تمام چیزوں کو سید عامر شاہ صاحب موجود ہیں. ہم عوام میں رہتے ہیں، عوام کی ایک مشکلات روڈ کا ہمیں ٹپ پہ پتا ہے. روڈ کا پانی کا مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں نا بندہ 20 دن سے پانی کی صورتحال کراچی میں کتنی مخدوش ہے، اس میں بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ہائیڈرین بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس کو بھی رکوا رہے ہیں، اس کو بھی بند کرا رہے ہیں. پانی کی لائنیں بار بار ٹوٹ رہی ہیں. کل تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ، یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیے جمال صاحب یہی مسائل میں جاننا چاہ رہا تھا نا کہ آپ حافظ سید عاصم منیر صاحب پہ بات تو کرتے ہیں. کراچی جیسا بڑا شہر جہاں پینے کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو اس میں کیا ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مقامی حکومتوں کا قصور ہے، یہ تو یہاں کی سیاسی جماعتوں کا قصور ہے نا.
دیکھیں سرور بھائی، یہ تمام چیزیں جو ہے بلدیاتی ایشوز ہیں، یہ میں نے MBA کا ڈومین نہیں ہے. چاہے کوئی بھی ایشو ہو، کہ الیکٹرک کا ہو، واٹر کا ہو، روڈ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، صحت کا، ہم MTM پاکستان ہر چیز میں ابھی آپ نے دیکھا کل NEK پہ کیبل کاٹ کے لے گئے، ہیرونچی لے گئے کیبل کاٹ کے، وہ رات کو کیبل بنائے. تو یہاں پہ تو سرکار کی جگہ بھی کوئی چیز بچ نہیں رہی ہے. سرکار ہیرونچی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں یار ہمارے کیبل، ہمارے اسٹریٹ لائٹیں، ہمارے پیٹیشن بھی سے لوہے کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں. وہ اپنی حکومت سے فریاد کریں، حکومت بھی انہیں کا، میئر بھی انہیں کا. تو بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب لوگ ہم سے فریاد کرتے ہیں، ہم تو اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جہاں جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں. مگر بلدیاتی جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں، جو ٹاؤن ناظرین جس پارٹی کے زیادہ ہیں، یہ ان کی ہے نا. مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پانی اچھا آ رہا ہے، WTM سے بولا پانی اچھا آ رہا ہے، MD سے بات کرو پانی اچھا آ رہا ہے. جو یہاں کا سینٹر اس وقت پانی میں بوند بوند کو ترس رہا ہے. پورا سینٹر، چاہے نارتھ کراچی ہو، نیو کراچی ہو، نارتھ آزاد، میں تو بہت زیادہ پریشان یہ ہوں. تو حقائق ہے نا، یہ تو وہ حقائق ہیں جس پر نظریں چراتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سید عامر شاہ صاحب بھی موجود ہیں. عامر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ جو جمال صاحب بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب گھومتے پھرتے بات آ گئی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ یہاں تو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی 18 سال سے موجود. کراچی میں 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ موجود ہے، لیکن یہ بلدیاتی حکومت جو ہے تقریباً پچھلے ابھی فرسٹ ٹائم جو ہے اس کی مل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. وہاں پہ مرتضی وہاب صاحب کو موقع مل رہا ہے سرو کرنے کا. لیکن اس سے پہلے تو پہلے 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب تھے، وہ جماعت اسلامی کے تھے. اس کے بعد تو مسلسل یہ MKM کی گورنمنٹ رہ گئی وہاں پہ پیپلز پارٹی کو. تو آپ موقع ملے، آپ مرتضی وہاب صاحب کو موقع دیں، انشاءاللہ بہتر سرو کر کے سر جائیں گے. کتنا موقع چاہیے؟ بہتر کریں. 4 سال پورے ہونے والے ہیں ان کے، اس سے مرتضی پہلے وہاب 1.5 صاحب سال وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے کے مسائل تھے. ایک دن میں تو حل ہونے والے ہیں نہیں. 18 سال سے تو آپ میں سر کیا کتنی صدیاں دیں پھر آپ؟ یہ جو شہری حکومت کے معاملات ہیں وہ تو دیکھتے ہی بلدیاتی نظام. اچھا یہاں تو سر بلدیاتی کے پاس تھا. شاہ صاحب یہاں تو بلدیاتی نظام ہے، اس کے باوجود بھی مسائل ہیں. لاہور میں بلدیاتی نظام ہے، اس کے باوجود بھی کراچی سے اتنا آگے نکلا ہوا ہے لاہور ترقی میں. کراچی سے آگے نہیں. دیکھیں ہمیشہ اپنا گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا، باہر کا اچھا لگتا ہے. سر لاہور بھی ہمارا گھر ہے، کراچی بھی ہمارا گھر ہے. آپ غیر کیوں سمجھتے میں ہیں؟ لاہور میں ابھی بھی موجود ہوں. اندرون لاہور ہر جگہ کے مسائل آبادی کے تناسب سے آتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے، کوئی ترقی یافتہ کوئی نہیں. جیسے ہی آبادیاں بڑھتی رہ جاتی ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان میں بہتری بھی آتی ہے. حکومتیں کام کر کے بہتری بھی لے کے آتی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین بلاول صاحب. حد الامکان ان کی کوشش ہے کہ کراچی کے معاملات بہتر کوئی ایک مسئلہ حل کیا ہو 18 سال میں؟ پانی جیسی بنیادی ضرورت بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے گھر میں بھی پانی نہیں کا. آتا. ابھی دیکھیں ہائیڈرن سے وہاں سے جو یہ چوری کی کیبل یہ پانی کی لگی ہوئی ہیں، اس میں اب کتنا کو سر لاہور میں آپ موجود ہیں، ہماری اپنی سوسائٹی کے بھی کوئی ذمہ کام بنتا ہے. سر لاہور میں آپ اگر موجود ہیں تو یہ بتائیے کہ لاہور میں بھی پانی کا مسئلہ اسی طرح ہے؟ وہاں بھی ہائیڈرینٹ چل رہے ہیں غیر قانونی، وہاں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے؟ لاہور میں اسلام آباد پورے میں ٹینکر سے پانی آتا ہے جی. سر کیپٹل آپ سٹی کہاں رہتے ہیں لاہور میں؟ اچھا یہ شرجیل لیوان صاحب، میں نے کہا پنجاب میں بھی ٹینکر سے پانی چل رہا ہے، پھر تو برابر ہو گیا جی. کیپٹل سٹی وہاں پہ ٹوٹل پانی ٹینکر سے آتے ہیں. سر یہ لاہور میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں وہاں پانی ٹینکر سے آ رہا ہے. فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہے. شرجیل صاحب اسلام آباد میں اسلام آباد کا بھائی بتا رہا ہوں سرور صاحب، سن لیں اسلام آباد کا. تو لاہور الگ ہے سر، اسلام آباد پاکستان میں ایسا نہیں ہے بھائی. لاہور میں پانی نیچے ٹھیک ہے، ان کا جو سسٹم ہے یہاں پہ گھروں میں جو موٹرز پمپس لگے ہوئے گھروں میں صحیح ہے. باقی DH ہے، باقی ٹاؤنز ہیں، وہاں پہ ہر کسی کا اپنا واٹر سپلائی کا سسٹم لگا ہوا ہے. گھروں میں پانی ہے، ان کا اپنا موٹرز لگا ہوا ہے. پنجاب بھی پیچھے رہ گیا جی. کراچی کا مسئلہ یہ کہ وہاں پہ زیر زمین پانی. کراچی کا مسئلہ پیپلز پارٹی ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی نہیں مسئلہ، پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے. ویسے جتنی آزادی حق رائے اور ہر کو بات کر سکتے کھلے انداز سے پیپلز پارٹی پہ، اور کوئی بھی کسی جماعت پہ بات کرنا آسان نہیں ہے جتنا. اور ہم نے ہمیشہ خوش دلی سے تنقید بڑے مثبت لی ہے. اسے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری پارٹی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے. ہم نے ہمیشہ آپ کی جو بھی تنقید آتی ہے، جو بھی مطلب ترجیح، اسے مثبت انداز میں لے کے اور کوشش کی کہ جہاں پہ ہمارے کہیں پہ ہم فرشتے یہ سر یہ بڑی معلومات آپ نے جو ہمیں دی پنجاب کے حوالے سے. شرجیل صاحب ماشاءاللہ جو معلومات دی ہمیں عامر شاہ صاحب نے، وہ تو لگ یہ رہا ہے کہ وہاں بھی حال برے ہی ہیں کراچی کی طرح. دیکھیں نعوذ باللہ یا لاہور و قوت، میں یہ بولوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ لاہور کے حالات کراچی جیسے ہوں. لاہور الحمدللہ اس ٹائم پورے ایشیا میں سب سے زیادہ جو صاف شہروں میں شمار ہوتا ہے. شاہ صاحب غور سے دیکھیں لاہور کو. شاہ صاحب نے دیکھا نہیں میرا خیال ہے.
لاہور میں मैंने شاہ ये صاحب आए नहीं चलो कहा शाह लाहौर साहब के लाहौर लाहौर में मैं लाहौर में हूँ भाई, मैं एमपी हूँ यहीं से। शाह साहब मैंने लाहौर का बात ये तो नहीं करने कहा दें कि शाह हालात साहब। खराब है, वो जो कुछ करना कुछ हमारी कोalition गवर्नमेंट है, मैंने तो कभी ये गिला। बाकी मामला जहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनसे हट के तरक्की पजीर मालिक में मसाइल आते रहते हैं। यहाँ पे हम कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे तकरीबन 3-3.5 सर बड़ा शहर करोड़ की बड़ा आबादी है। शहर है तो फिर मान लें इस बात को कि 3.5 सुबह बना दें करोड़ की उसको। आबादी है भाई, 3.5 करोड़ की। तो कराची सुबह पूरे बना दें, पाकिस्तान की माँ है। सुबह हर बना दें। गरीब आदमी वहाँ अली जाके साहब, रिस्क लेते सुबह हैं, बना रोटी दें, लेके नहीं चल आते रहा हैं। आपसे नहीं चल रहा, सुबह बना दें, जी सुबह बनने दें। फिर किसको कराची को आप कह रहे हैं संभाला नहीं जा सकता, बहुत बड़ा शहर है, बहुत मुल्कों से बड़ा है तो। संभाला तो मैंने ये मैंने कहा सर ही हालात नहीं, नहीं आप संभालने वाले हैं। मुंह में शर्जील मेरे साहब माउथ बाइटिंग ना अच्छा करें, शर्जील माउथ साहब चले, बाइटिंग शर्जील ना साहब लाहौर में तो करें। चले हो गया जी, लाहौर का तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब आ जाए इस्लामाबाद की तरफ, हमें तो खैर नजर नहीं आते, हाँ लेकिन जी। इन्होंने देखे हैं देखें वहाँ। इस्लामाबाद में मैं जितनी तारीफ करूं वजीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी साहब की उतनी कम है कि जिस तरीके से उन्होंने जब से वो वजारत दाखिला को संभाला है, इस्लामाबाद में जो मसले मसाइल थे, पहली तो बात है इस्लामाबाद में मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा कि टैंकर से पानी मैंने भी नहीं आता है। देखा ये हमेशा शाह साहब का मेरी कोई है साहब आप चेक कर मैंने ले नहीं मेरे देखा भाई, इस्लामाबाद में I8 टैंकर। शाह साहब मुझे बात तो करने दें, मैं तो आपकी हर बात जगह बोलना ही नहीं। पे शाह साहब आप हमारे भाई में चेक कर हैं, लेना आप गुस्सा थोड़ा। ना करें, आप हमारे भाई हैं, हम मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, हम भाई हैं हाँ हमारे। जी, आप मैंने तो ये इसमें कहा ही बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भाई है। जी वैसे आप देखिए चेक कर लें, इस्लामाबाद में I8 4 का बता रहा हूँ, I8 4 में, I8 पूरे में, बाकी भी F6 में जहाँ जाए पानी तो टैंकर्स के थ्रू या वाटर सप्लाई सरकारी कानून में आते, बाकी तो टैंकर्स के थ्रू पानी शाह आता साहब है। पानी में देखें, आपने कोई मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में मैंने आज तक कभी भी नहीं सर देखा कि हमने भी नहीं टैंकर से देखे, कभी पानी सुने भी आया नहीं हो। हमने तो। ये तो शाह साहब ने कोई बड़ी रिसर्च की है। मैं तो भाई वहाँ रह रहा हूँ पिछले 2001 से 25 साल से इत्तेफाक से फिर आपके इस्लामाबाद मोहल्ले में। में नहीं आ रहा होगा सर, बाकी पीस पार्टी नहीं नहीं, 25 साल से भाई बहरी एनक्लेव में, वहाँ पे बहरी एनक्लेव में I8 में रहते हैं, तो I8 में भी टैंकर से पानी आता है और बहरी एनक्लेव में भी टैंकर से आता और है। बाकी इस्लामाबाद में सर, DHA में भी सर बाकी इस्लामाबाद जी, और बाकी इस्लामाबाद 3 मोहल्ले तो नहीं है ना सर? बाकी इस्लामाबाद मैंने पूरा I8 बताया आपको, DHA अच्छा, बताया, चले भाई, इस्लामाबाद में फेलियर शाह साहब हमारे बड़े है, चले जी मशहूर नून लीग का G6 फेलियर बताया। इस्लामाबाद में सामने आ हमारे गया है, बड़े बड़े मशहूर मानसून। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। सरवर साहब मेरे अगर भाई, उनके मुंह से भी आप वैसी बात बात कर रहे निकल रही तो मैं थे, उस आप पे बात कर रहे थे कमेंट करना महंगाई चाहूंगा। पे, हमारे साथी डीजल हैं, पे, हमारे दोस्त पेट्रोल हैं। से, उधर से आप ले आए मुझे यहाँ पे बात करने के लिए भाई से नून लीग के साथ, कि मैं उनके साथ सर बहस नून करूं। लीग से क्या मसला है आपको बात करने में? बात तो वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे मेरा हैं। तो है कोई नून लीग, तो हमारे भाई है नून लीग वाले तमाम दोस्त। सर तो हम उनकी एमक्यूएम वाले से, कोalition में हैं। भाई हैं, हमारे एमक्यूएम साथी में भाई हैं, आपकी भी हुकूमत में MKM है, वाले आप हमारे तीनों भाई ही हैं, हुकूमत में हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद कोaliशन है, में हैं। आप तीनों और हुकूमत में इस सर, वक्त एमक्यूएम भी हुकूमत में। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है मेरे भाई, उसमें तो आप महंगाई की तरफ जा रहे हैं, आपको तो 3 तरफ से जंगों का सामना है। सर इंडिया के साथ अजीब बात आपने कर दी, मतलब अवाम की बात हम ना करें सर। इसराइल और सर ईरान की जंग अलहदा छिड़ी हुई है, अफगानिस्तान का हर वक्त आपको थ्रेट है। आप चाह रहे हैं इस वजह से- हुकूमत की कारकर्दगी से नजरें हटा के हम बात करना शुरू कर दें? सर रोज करते हैं हम बात, ईरान इसराइल जंग की रोज करते हैं, भारत पे लानत रोजाना भेजते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल हैं उन पे क्यों सरफ नजर करते हैं? जब ये जंग बंद हो जाए ना इंशाल्लाह खैर से, उसके बाद आपको महसूस होगा कि अच्छा ये जवाब जो आप दे रहे हैं ना, ये जो तसल्लियां, दोनों जमातें शाह साहब ये तसल्लियां, पीपल्स पार्टी, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये तसल्लियां जो आप, अवामी जमातें हैं, अवाम से वोट लेकर आते हैं, इसी तरह एमक्यूएम के भाई भी अवाम से पब्लिक से वोट लेकर आते हैं। तो कत्तन कोई नहीं कि किसी को भी ये नहीं अच्छा लगता कि कोई हमारा एक भी भाई को, सादा आदमी को लेमैन तंग दस्ती की हालत में, हमें हर किसी का दुख है, लेकिन मुल्क की हालात, दुनिया के मामलात, उसकी वजह से थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह मामला जैसे सेटल डाउन होंगे जरूर आपको महसूस होगा। मैं शर्जील साहब से पूछ लूं ना, वो भी बात कर रहे हैं जी। शर्जील साहब देखें, हमारे बड़े मासूम दोस्त हैं, साथी हैं, और हमारे सर्कुलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई हैं। और इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में जब से वजीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी साहब ने वजारत दाखिला को संभाला है, तो इस्लामाबाद में बड़े तरक्याती और बड़े अच्छे काम हुए। अभी मैं हाल ही में देख रहा था, जिस तरीके से इस्लामाबाद में उन्होंने एक माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और आज मोहसिन नकवी साहब ने पहले वो वजीर दाखिला हैं जिन्होंने माफिया के ऊपर हाथ डाला है, तो माफिया की चीखें निकल आई हैं। उसमें आप बेहतर समझते हैं, पिछले दिनों कुछ साफी हजरात के भी कुछ चीजें निकली, ठीक है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई गई उनकी, क्योंकि उन्होंने पहली बार माफिया के ऊपर हाथ डाला था।
اور انشاءاللہ اسلام آباد میں مجھے یقین ہے اسلام آباد ویسے بھی علی صاحب اس پوری دنیا کے ہمارے خوبصورت کیپٹل میں شمار ہوتا ہے. اسلام آباد میں وہ ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. اگر شاہ صاحب کے کوئی علاقے میں مسئلہ ہے تو وہ وزارت داخلہ میں کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دے دیں یا اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو یا چیف کمشنر کو, تو وہ میرے خیال میں ان کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا. لیکن جب حکومت کے اوپر بڑے ہم چیلنج کا سامنا ہے, اور ہمیں تو اس میں آج یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو دنیا میں جس طریقے سے عزت مل رہی ہے, پوری دنیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہی ہے. آج سے میں بڑی تلخ حقیقت ہے کہ پچھلے ادوار میں پاکستان کو سیریس نہیں لیا جاتا تھا. آج وہی پاکستان ہے جو اسلام آباد کی چرچے پوری دنیا میں ہیں. کوئی بھی بڑا نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں, CNN ہو گیا, یورو نیوز ہو گیا, اسکائی نیوز ہو گیا, BBC, کوئی بھی, وہ آج اسلام آباد امن کا رکھوالا, امن کے رکھوالے شہر کے نام سے جانا جا رہا ہے. اور میں جتنا خراج تحسین پیش کروں ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں سر. یہ خارجہ پالیسی کے ڈنکے تو بج رہے ہیں, لیکن یہ جو بات کی ہمارے شاہ صاحب نے, جمال احمد بھائی, اب تو تھوڑا سا دل میں سکون ہوا آپ کو کہ صرف کراچی والوں کا مسئلہ نہیں تھا, اسلام آباد میں بھی یہ حال ہے؟ نہیں, دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا جس سے کوئی مسئلہ بدنظمی پھیلے اس کے اندر. لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے, اس میں سر تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ اب چلیں اگر وہاں مسئلہ ہے بھی اسلام آباد میں, تو اب بھی مسئلہ ہوا ہوگا. وفاقی حکومت کو 2 سال ہوئے, ہم تو یہاں 18 سال سے دیکھ رہے ہیں سر یہ مسئلہ. جمال صاحب سرور بھائی, بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی پیپلز پارٹی کے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ MKM کی حکومت کی بالکل تھی الحمدللہ. فاروق ستار کے ٹائم میں جو پانی آیا, مصطفیٰ کمال کے ٹائم میں جو پانی, اس کے بعد پانی نہیں آیا. جو روڈ ترقیاتی کام اللہ تعالیٰ جنت بشیروں کو جنت فردوس میں جگہ دے, اس کے ٹائم میں جو پیسہ ہے فنڈ آیا وہ کراچی کے اندر بولتا ہے وہ فنڈ کہاں لگا, سب کچھ ہے. اس کے بعد سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں 2 سال ایڈمنسٹریٹر تھے, 2.5 سال ہو گیا میئر بنے ہوئے, 4.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. مین روڈ کا تو بہت برا حال, گلیوں کا تو UC کی گلیوں کا تو یہ حال ہے سرور بھائی پوچھے نہیں. آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, میں تو گراس روڈ کا ہوں, ہم تو گٹر بھی پتا ہوتا ہے کہاں گٹر بننا ہے, کہاں پانی کا. روزانہ لوگ پانی کے لیے فریاد کرتے ہیں. پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہونا چاہیے, اللہ کے واسطے میں بھائی سے پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب صاحب سے, ناصر شاہ صاحب سے, حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پانی کے مسئلے پہ. کہ الیکٹرک نے الگ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہے. کہاں کا کس ایونٹ پہ جا کے ہم لڑے. ایسی جنگیں چل رہی ہیں, ہماری 2 جنگیں کراچی میں چل رہی ہیں. اس کو پانی کے مسئلے کو حل کر دے. بقرعید کی آمد میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی ہمارا روک کے جو ہے وہ ہائی وے پہ سب منڈی پہ بکرا منڈی پہ اس پہ دیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی پانی ہے K4 کمپلیٹ ہو جائے گا تو اللہ کا شکر آ جائے گا. بھائی جتنا پانی پہلے آتا تھا آج دن جب سنو ترجمان واٹر بورڈ لائن ڈیمیج ہو گئی, پھٹ گئی, کہ الیکٹرک کے ہر ہفتے ہوتا ہے سر, ہر ہفتے. ابھی تک نارتھ حیدرآباد ڈسٹرکٹ سینٹر میں, نارتھ کراچی میں, نیو کراچی میں اتنا سنگین بحران ہے نا, آپ کو بتا نہیں سکتا. ہائیڈرین کی بھی صورتحال خراب ہے. کوئی ہائیڈرین کا ٹینکر 5,000 4,000 میں باہر سے ختم نہیں ہو سکتا, خرید نہیں سکتا. آن لائن جو بکنگ کرانے بیچارے 20 دنوں کا آن لائن میں ٹینکر نہیں ملا. تو سولڈ ویسٹ کا آپ جائزہ لے لیں کراچی کے اندر جہاں کچرے کے ڈھیر ہیں, وہاں خدا کی قسم میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا سولڈ ویسٹ کا حال ہے. نہ جھاڑو روڈ پہ دل رہا ہے, نہ گھروں سے کچرا اٹھ رہا ہے, جبکہ اس کے اندر MOU میں سائن میں یہ شامل ہے کہ ڈور ٹو ڈور گاربیج گھر سے لیا جائے گا اور جھاڑو لگے گی. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ووٹ لے کے آئے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں بھائی ہم لاہور کی, اسلام آباد کی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ جس کی بھی حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ کے پاس تو پورا بلدیاتی سسٹم آپ کی ہے, سیدھ حکومت آپ کا ہے, آپ کسی ہیروئنچی پہ قابو نہیں پا رہے ہیں, پانی کے مسئلے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, کچرا نہیں اٹھا پا رہے ہیں, سیوریج کا مسئلہ ہے. شاہ صاحب آپ لاہور اسلام آباد میں گھوم لیے, کراچی آپ تشریف لائیں, تو ہمیں موقع دیجیے, ہم آپ کو کراچی کی سیر کرائیں اور بتائیں. آپ یقین کیجیے کہ ایک محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں لوگ کہیں کہ ہمارے یہاں پانی آتا ہے. کراچی میرے چکر لگتے رہتے ہیں, وزٹ کرنے پتا چل جائے گا, لائن ذریعے کا وزٹ کر لیں. جی شاہ صاحب دیکھ لیں, MKM والے بھائی بتا رہے ہیں جو آپ کو. جی میں کراچی بھی آتا رہ جاتا ہوں, وہاں پہ کراچی میں بھی چکر لگتا رہتا ہے. وہاں پہ میری بیٹی پڑھتی ہے آغا خان یونیورسٹی میں, تو میرے چکر لگتے رہتے ہیں. تو سر آپ جہاں بھی وہاں رہتے ہوں گے ایک منٹ پانی نہیں آتا ہوگا. جو بتا رہے ہیں واقعی تکالیف مسائل ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں بہتری آئے گی, بہتری تسلی رکھے. بس بہتری اس طرح آئے گی جو افسران ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہے وہ افسران کو بولے کہ بھائی وہ ٹھنڈی مشین میں نہ بیٹھے, اور جو واٹر بورڈ کے افسران یہ تو مسئلہ ہے جمال صاحب, ان کو علاقوں میں نکالیں, علاقوں میں نکالیں. دیکھیے شرجیل صاحب بھی سن رہے ہیں, یہ اگر 18 سال سے مسلسل حکومت وفاق میں ان کی ہو, پنجاب میں ان کی ہو,
تو پھر ان سے اگر یہ سوال کیا جائے پانی نہیں آ رہا اور یہ بولیں کہ جی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو جائیں تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے یار 18 سال ہو گئے آپ کو، 18 سال ہو گئے ہمیں کہتے ہوئے کہ سر کچرا اٹھا لیں شہر کا، ہم کہتے ہوئے تھک چکے ہیں کہ سر سیوریج کا پانی گھروں سے باہر نہیں جا رہا، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہوئے تھوڑے دن رک جائیں۔ پانی کے لائن میں سروس کا پانی آ رہا ہے، پانی کی لائن میں سروس کا پانی مکس آ رہا ہے۔ شجیل صاحب کبھی یہ آپ کہہ رہے مسائل ہیں ہیں، پانی نہیں آ رہا، اب تو کبھی کہہ رہے ہیں پانی نہیں آ رہا، کبھی کہتے ہیں پانی کی لائن میں سیوریج کا پانی آ رہا ہے۔ اب مکس ہو ایسے کے آ رہا کہہ رہے ہے ہیں کہ بھائی، جہاں پانی آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پانی آ رہا ہے وہ مکس آ رہا ہے پانی، سر جہاں 2-4 جہاں محلوں میں پانی اگر آ رہا کراچی میں آ رہا ہے تو وہاں مکس آ رہا ہے، ورنہ آتا نہیں پانی ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں، ابھی آپ آپ کراچی کہہ رہے آتے ہیں ہیں کہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اس پچھلے بات کا۔ مہینے سے حالات خراب ہیں، پانی نہیں آ بالکل رہا۔ خراب ہے، یہ دو رائے اب نہیں آپ کہہ ہے، رہے یہ ہیں کہ دو اس رائے میں نہیں ہے۔ سے کا پانی، ویسے آپ کو ہمیں نہیں پسند آ رہے پیپلز پارٹی کی تو کوئی بات نہیں، انسان کبھی مان جاتے، کبھی کسی پہ بھائی آپس میں غصے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں نہیں غصہ ہوتا، وصہ نہیں ہو رہا بھائی، پسند نہیں آ ہم تو رہا۔ کریں لوگوں کے مسئلے حل ہو ناراضگی ہو جائے، جاتی ہے، کوئی جمال لوگوں کے صاحب مسئلے حل ہو ابھی جائے۔ جمال صاحب انشاءاللہ مسائل حل ہوں یہ گے، آپ کو پیپلز پارٹی مسائل حل پسند ہوں نہیں ہے، گے۔ یہ آپ کام کی وجہ سے یقین کہہ رہے مانیں ہیں؟ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے پاس جو ان کا ویژن ہے، جو ان کا اپنا کام کرنے اچھا کا چلیں شاہ اسٹائل ہے، صاحب، اس شاہ کو صاحب ایک اپنائیں سوال گے ایک سوال پھر شجیل صاحب کا چاہوں گا بہتری میں۔ آئے گی، بہتری شاہ آئے صاحب گی سن لیں ایک کراچی سوال، کو۔ یہ بڑا اہم سوال، بہت پرانے سیاستدان نے ایم کیو پاکستان سے تعلق ہے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، انہوں نے یقین کیجئے بس رونا رہ گیا تھا ان کا، انہوں نے کہا جی 1.5 سال سے میں بلاول بھٹو ہزاری صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹائم دے دیں، وہ ٹائم نہیں دے رہے، مسائل کیا حل ہوں گے؟ ایک بندے کو ٹائم تو دے، اتنا سینئر رہنما ہے۔ اچھا میری یار سنیں ڈاکٹر فاروق صاحب اور ہم، میرے بڑے بھائی، ہم پہلی دفعہ ایم کیو ایم اور کیو لیگ میں سے اکٹھے ہیں، میں نے 2002 میں وہ بھی بنے تھے اور ہم لوگ بھی میں نے تھے، تو ہمارا اچھا ٹائم گزرا ہے بابر غوری اور تمام دوستوں کے بالکل بالکل ساتھ، صحیح کہہ رہے ہیں، علی بالکل صحیح رضا، کہہ رہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی نہیں کہ مطلب ابھی فرسٹ ٹینیور، اس میں پچھلے 27 سال سے ہم لوگ بھی قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، تو مسائل بھی ہیں جو بتایا پہلے بھائی نے، اس میں نو ڈاؤٹ اللہ پاک غری کے رحمت کرے جنرل پرویز مشرف صاحب کو، کہ اس وقت دیکھیں فنڈز باہر سے پیسے آ رہے تھے، جب پیسہ آ رہا تھا تو اس وقت تمام مسائل بھی بہت اچھے طریقے سے حل نہیں ہو رہے تھے۔ مسائل سر پیسوں کا آج مسئلہ نہیں، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے سر، کراچی کو پھر وفاق سے ہیں۔ این نیت ایف کا سی کی مسئلہ مد میں ہے، نیت کا مسئلہ ہے۔ 3600 ارب روپیہ ملا، کراچی پہ کیا لگا، اس بحث ہو جائے گی بڑی لمبی، انہوں نے 300 ارب دیے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں، پورا کراچی بن گیا، 3600 ارب میں تو کراچی کو 8 دفعہ بنا دیں گے، وہ کون بنا دیں گے؟ ایم کیو والوں کو دینا موقع 3800 ارب دے کے۔ کمال ہے، آپ کمال کر شاہ صاحب کو یقین نہیں آ رہا، شاہ صاحب کو یقین نہیں آ رہا۔ شجیل صاحب سر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ وفاق میں آپ کی حکومت ہے سر، کراچی پہ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اب تو ایم کیو والے بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے مایوس ہو گئے ہیں ہم، اب تو وفاق کی جانب دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کوئی خصوصی طور پہ کوئی اقدامات کریں، کوئی 2-4 اس طرح کے یہاں بڑے پروجیکٹ شروع کریں۔ دیکھیں علی بھائی، حکومت نے تو، وفاقی حکومت نے تو ہمیشہ کراچی کو پریورٹی پہ رکھا ہے، اور اس میں تو ہماری جو اتحادی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور سندھ میں سب سے زیادہ میجورٹی انہی کی ہے، تو جب بھی ہم سے کوئی کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو ان کی تو وفاق میں سب سے زیادہ خود نمائندگی پیپلز پارٹی کی، اگر کوئی اعتراض ہے تو بیٹھ کے بات کر لی جائے، اور میرے خیال میں ایسے اختلافات نہیں ہیں، بالکل ان کے بیسکلی یہ تو آپ کو پتا سیاست کیا حسن ہے کہ یہ تو وہ اختلاف رائے چلتا رہتا ہے، لیکن میں پچھلے دنوں پڑھا تھا کہیں پہ، میرے خیال پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں یہ سوال ہوا تھا کہ شاید کراچی میں محسن نقوی صاحب کے اگر حوالے کر دیں تو شاید کراچی میں بھی کیا نام ہے، کراچی میں وہ اسلام آباد کی طرح بنا دیں گے، تو اگر یہ تجویز زیر غور کر لی جائے تو میرے خیال بہت کی اچھی بات تجویز ہے، بری نہیں ہے، بلکہ آپ نے محسن سنا نقوی ہوگا صاحب کو کراچی کا کوئی شجیل، آپ یہ دیکھیے کہ 6 سال میں ایک کراچی کا سڑک ایک یونیورسٹی روڈ کہلاتی ہے نہیں بنی، وہ آخرکار تھک ہار کے FWO کو دے دی پیپلز پارٹی نے کہ یار ہم سے نہیں بن رہی، آپ 6 سال میں ایک سڑک جو نہیں بنا سکے تو کیسے یقین کوئی کر لے گا کہ پورا کراچی بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ خود سمجھ جا رہے ہیں۔ دیکھیں علی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ 2017-18 میں ہمارا سارا موسٹلی ٹائم، کیونکہ شباشی صاحب کے الیکشن لڑا تھا شباشی صاحب نے 2018 میں کراچی سے، تو وہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ لوگ بڑے خوش تھے جب شباشی وزیر اعلیٰ کے طور پر گئے، اور جب گورنر ہاؤس میں انہوں نے وہاں کی بزنس کمیونٹی آتی ہے تو یقین کریں بزنس کمیونٹی والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں شباشی جیسا ایڈمنسٹریٹر چاہیے کراچی کے اندر، لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے جو مرتضی وہاب ہیں اور وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو بیٹھ کے چھوٹی دور کی موٹی جا چیزیں سکتی نہیں ہے نا، ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہے سر، بیسک چیزیں پانی اور سیوریج،
बेसिक चीजें कि देखिए इलेक्ट्रिक एम के वाले भी हमारे भाई हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल जो भी प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर जब भी बिल्कुल दरख्वास्त की जाती है कोई फंड के हवाले तो प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं कराची को। क्या क्योंकि मसले प्राइम हैं मिनिस्टर खुद भी सर इलेक्शन लड़ चुके हैं कराची जमाल से भाई? और प्राइम मिनिस्टर को बड़े बल्कि कराची के बारे में तो हमेशा वो बड़े फिक्रमंद रहते हैं और मैंने वो देखा भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो जब भी कराची जाते हैं और स्पेशली जाके प्राइम मिनिस्टर वहाँ मीटिंग करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कराची के मसले जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे भाई हैं एमक्यूएम होगी पीपल्स पार्टी ये मिलके हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो रहेगी देखिए हम वफाक को सब इस समय सबसे ज्यादा हमें कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो दुनिया में मीडियोकर का रोल प्ले कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि ईरान की और अमेरिका की सुलह हो जाए। तो हम हुकूमत की जो सारी फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में इस टाइम जो महंगाई आई हुई है अगर वो ये अपनाए हरमज खोल ली जाए सबके लिए तो हुकूमत तो इसकी दिन रात कोशिश कर रही है। जमाल साहब मसला और ये है कि एक तरफ तो महंगाई पे हमने बात की कि भाई आटा चीनी दाल सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल मसवात की वजह से बाजार सारी चीज़ें अच्छी खुर्दनोश जुड़ी हुई उससे, लेकिन दूसरी तरफ ये मसाइल जो हल नहीं हो रहे होते इस पे लोगों का ज़्यादा दिल कुड़कता है। ठीक है पूरी दुनिया में इस वक्त जो चेंजिंग आ रही है, महंगाई होनी थी, हुकूमत कंट्रोल मजीद कर सकती थी, नहीं किया, या करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये मसले हल हो रहे हो ना लोगों के तो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लें कि जी ठीक है पानी घरों में आ रहा है, सीवरेज का पानी बाहर जा रहा है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, अच्छा तालीम का सरवर निज़ाम अच्छा भाई है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से ना कि प्रोग्राम आपने महंगाई के हवाले से कंडक्ट किया, उसके बाद आप फोकस पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं, तो ये बेहतर था कि पीपल्स पार्टी पे रख के तमाम दोस्तों से गुफ्तगू कराते कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या चल रही है और पिछले 18 साल का, और अभी जो कराची के मसाइल हैं हम उन पे बात करते हैं। उस पे आप फिर बेहतर था कि हमारी सिंध गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को, किसी नुमाइंदे को लेते जो वहाँ के बेहतर तरीके से आपको ब्रीफ करके किबला बता देखिए सकते तीनों हैं आप कि तीनों क्या शाबाश, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या तीनों पार्टियां देखिए वफाक में मौजूद मैं हैं आप माशाल्लाह। बात सुने, ऐसे ना करें। मैं पंजाब सर से बिलोंग अपोजिशन करता हूँ, पंजाब असेंबली में जब बैठा हूँ और मेरा तो जो पंजाब की क्यों डिस्ट्रिक्ट नहीं बता रहे है आप पूरे, शाह साहब? आप पंजाब की बात करें, तो शाह आप साहब बताएं मेरे ना से बैठे पंजाब का। बात करा रहे हैं सारी नहीं कराची नहीं नहीं की, नहीं नहीं सर मैं ये कराची चाहता के हूँ हाल हवाल ले रहे हैं, शाह सारा साहब, कराची का शाह पानी, साहब बताएं ना, सीवरेज। शाह साहब बताएं फैसलाबाद है, गुजरांवाला, सियालकोट, मियां चन्नू, मुल्तान, यहाँ अगर काम नहीं कर रही मरियम बीवी तो बताएं ना ताकि हम पूछें शजील से कि भाई ये काम क्यों नहीं हुए। यार मरियम बीबी के पास कोई अल्लाह दिन का चिराग है कोई नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे 100+ इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिन पे काम चल रहा है, हो रहा है, और अच्छी इंशाल्लाह बात है हमको ना। उम्मीद है कि सारे इंशाल्लाह जो उनके इनिशिएटिव्स हैं अच्छे हैं, उन पे जरूर ऐसा ऐसा टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में। को अल्लाह दिन का चिराग किसी के पास भी कोई नहीं कि 1-2 दिन में जो फौरन मसाइल हल हो जाए या 2 साल में। और खास तौर पे अभी जब ये जंग का माहौल हो मुल्क में तो उसमें ये मामला जिस तरह से लेके पंजाब गवर्नमेंट को अपना मरियम बीबी लेके चल रही है और जिस तरीके से पंजाब में सर्व करें, आधा पाकिस्तान है पंजाब भाई, तो बहुत अच्छे तरीके से काम चले कर रही है, हर ये सेक्टर में जज्बा कर सर, रही है। ये जज्बा भी इस पार्टी का जो है ना बड़ा जबरदस्त है। कम डेली अज वाइज कम में वो मैं एक नून उनको लीग की शाह तारीफ साहब को भी जो आप कॉम्प्लीमेंट देना बातें कर रहे चाहूंगा। हैं। इनके जो गवर्नर हैं मेरे ख्याल में दोबारा लाहौर में जो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी थोड़ी नजर आई है इनके गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके अच्छा से खत्म हो मेहनत गई कर रहे हैं। थी शाह साहब, तो अभी मैंने नहीं कहा, फिर आप मैं बोलेंगे भी यार शाह ये साहब को पार्टी तनकीद हो इसमें रही है। जरूर क्रेडिट दूंगा कि गवर्नर पंजाब जो है इनका बड़ा अच्छा डिसीजन था कि एक वर्कर को उन्होंने वहाँ पे गवर्नर लगाया और वो बड़े अच्छे से सर्व कर रहे हैं पंजाब के अंदर उनके जो गवर्नर हैं। अच्छा कोई खतरा शजील, ये जो अफवाहें आती हैं इस तरह की ज़ाहिर साहब कोई जा रहे हैं और कुछ हो जाएगा और कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, कोई मसला हो गया, क्योंकि मुज़ाकरात हुए, पहला जो दौर हुआ बड़े बड़े लीडरान तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तो ज़ाहिर साहब मौजूद नहीं थे, ये कोई नाराज़गी है? लेकिन मेरा जरदारी साहब जरदारी मेरा नहीं साहब ख्याल है कभी कोई नाराज नाराजगी नहीं है। है, वफाक मेरा को नहीं कोई ख्याल है ये रिप्रेजेंट अफवाहें करते हैं, हैं। ये तो बेसिकली ये जो कोई लोंडे लुपारे बैठे हो ना माधुरी के साथ ये लोंडे लुपारे जो पीटीआई के ये शहबाज गिल जैसे भगोरे, ये मोहित पीरजादा और ये जो इमरान रियाज जैसे ये विलोगर जो बाहर बैठे हो ना, ये इन्हीं की बेसिकली ये सारी कारस्तानी है, क्योंकि वो चाहते नहीं है। असल में उनको तकलीफ ये हो रही है कि किस तरीके से जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है और किस तरीके से मुल्क को बहरानों से निकाला जा रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की लोग तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुनिया तारीफ कर रही है। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की दुनिया तारीफ कर रही है। आप देखें ना अभी हाल ही में जब फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान गए तो किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। और अमरीकी सदर हर स्पीच में शायद उन्होंने कभी अपने सिपह सलार की इतनी तारीफ नहीं की होगी जितनी वो पाकिस्तान की सिपह सलार की तारीफ करते हैं। तो अब ये देखें दुनिया में ये पहले कभी ऐसा हुआ था?
ایسے کبھی نہیں ہوا تھا نا بیسکلی. خارجہ پالیسی پاکستان کی ان کے دل میں نہیں ملور اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا عزت کیوں دے رہی ہے. پاکستان کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے خارجہ پالیسی کی تو، لیکن ہم چونکہ بات یہ کر رہے تھے پاکستان کے جو ظاہر عام لوگوں کے جو حالات ہیں. جمال صاحب اب حل کیا ہے؟ کراچی جمال صاحب حل کیا ہے؟ کیونکہ شاہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، لیکن پاکستان سب سے بڑا شہر ہے کراچی اور یہاں سے 65-70 میں ناراض ہوتا نہیں، پولیٹیشین کبھی ناراض ہوتے ہیں نہیں ہر بات کا خندہ پیشانی سے ہنس کے جواب دے اچھے انداز میں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. آپ میرے بھائی جو پنجاب اسمبلی کے نہیں، آپ نے ظاہر ہے خندہ پیشانی جواب تو دینا ہے. علی بھائی میں بولوں؟ جی جمال صاحب. میں کہہ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے بھائی پنجاب سے تعلق رکھتے، پنجاب کی زیادہ معلومات ہے کہ انہوں نے صحیح کہا. نہیں، پنجاب سے معلومات دیکھیں نا، جو معلومات انہوں نے بتائی ہیں اس میں تو خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مریم بیوی چھائی ہوئی ہیں وہاں پر. اچھی بات ہے، مان لیا. ہم بھی سینئر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے مریم کے حوالے سے یا پنجاب حکومت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے بھائی جو پیپلز پارٹی کے اسمبلی کے اندر برا مانتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کام وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہوتے یا حکومت سندھ کر رہی ہوتی ہم اس کی بھی تعریف کر دیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کریں، بقرعید کی آمد ایک کام کر دیں، پانی کا مسئلہ حل کر دیں، صفائی ستھرائی کو دیکھیں. جہاں روڈ ٹوٹے چھوٹے چھوٹے پیج پر کر دیں یار، چھوٹے چھوٹے پیج پر. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ دوائی کی صورتحال ہاسپٹل میں دوائی کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے. ایجوکیشن کے اندر اکثر اسکول بند ہو گئے، اس پہ بھی حکومت سندھ کی توجہ، ہم تو توجہ دلاتے ہیں، اسمبلی میں کال اٹینشن ڈالتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو وفاقی حکومت کو بھی آواز لگاتے ہیں بھائی، شہباز شریف کو بھی آواز لگاتے ہیں. یہ بھائی وہ فنڈ دیکھیں نا، یہاں پہ فنڈ ایم ٹی ایس کو 2013 سے کوئی ترقیاتی فنڈ اے ڈی بی اسکیم نہیں آ رہی ہے. ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اے ڈی بی اسکیم ایک بھی نہیں دیں گے، مجھے پتا ہے. ابھی وفاق سے شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خالد مقبول بھائی کی بات کراچی آ جائے. سید عامر شاہ صاحب، جمال احمد صاحب، شہید لیوان صاحب، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے آپ کو. آپ تینوں کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. آغاز ہم نے یہ سے کیا تھا کہ حکومتی ادارے بے بس نظر آتے ہیں، قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، خاص طور پر کراچی میں کروں تو یہاں تو آٹا بھی جناب یہ دیکھ لیجیے کہ 20 کلو آٹے کی جو تھیلا ہے وہ قیمت 100 روپے مزید بڑھ کر 2600 پر آ گئی ہے. پیٹرول مصنوعات قیمتوں میں مسلسل اضافہ چلا آ رہا ہے. ہمارے پڑوسی ممالک میں اتنا اضافہ نہیں ہو جتنا پاکستان میں ہو، اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. عام آدمی بڑا پریشان ہے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے پاس